جی ہیلو ایوری ون. آج ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پہ جو بات چیت چل رہی ہے اس کے 5 پارٹس میں سے ہم 4تھ پارٹ کو آج ہم ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ خودی جو ہے وہ سیلف اس کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں، اور یہ غیور ہونا اور جو ہے وہ غیرت مند ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں پہ، مال و اسباب پہ اعتقاد نہ رکھنا جو ہے وہ خودی کا بنیادی فلسفہ ہے. آج ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. تو فرماتے ہیں کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی، زندگی کا جو راز ہے، زندگانی کا، زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا، فنا نہ ہونے کا جو راز ہے وہ کس میں ہے؟ کہ اگر آپ خودی میں ڈوب جائیں، خودی میں اپنے آپ کو غرق کر دیں، استغراق حاصل کر لیں، اس میں فنا ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہوگا یہ جو روحانی ہوتے ہیں سلسلے، اس میں فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، اس طرح کے کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی خودی میں فنا ہو گئے ہیں، جو کہ فنا فی اللہ ہی کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے، تو آپ بیسیکلی آپ نے زندہ رہنے کا راز پا لیا ہے. جب آپ باقی ہو گئے ہیں، جب آپ فانی نہیں رہے، تو کیا ہوا کہ آپ نکل گئے ہیں کس میں سے؟ حلقہ شام و سحر سے نکل کے آپ جو ہیں وہ دائم و قائم ہو گئے ہیں. آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے ہیں دنیا میں، آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں باقی رہ گئے ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہمارے دور کے شاعر تھے مظفر وارثی، انہوں نے ایک شعر نعت کہی تھی. اس میں ایک شعر تھا کہ نہ کرن نہ تارا نہ پھول ہوں، نہ کرن نہ تارا نہ پھول ہوں، قدم رسول کی دھول ہوں، میں شہید عشق رسول ہوں، میری موت کو بھی بقا کہو. تو شہید عشق رسول جو ہے وہ بیسیکلی یہ فلسفیانہ سی اور معرفت کی ایک طرح کی بات ہے. اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں بیسیکلی، جو شرعاً شہید ہیں، جس کو شریعت صحیح معنوں میں فقہی اعتبار سے جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کو قرآن زندہ کہتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو قرآن شہید کہتا ہے. ان کو موت ان کے لیے، ان کی لفظ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں فرماتا. تو فرماتے ہیں کہ جو عشق رسول میں اور عشق الہی میں جو فنا ہو جاتا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ شہید ہی ہے. اور جب وہ شہید ہے تو پھر وہ باقی ہے، وہ مردہ نہیں ہے. جب وہ مردہ ہے تو پھر وہ جو شام و سر، دن کیا ہے، رات کیا ہے، اب اس کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو گیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر. خودی جب مر جاتی ہے تو ہند کے لوگ، جو اس دور میں اقبال حیات تھے، تو ہند کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے ان کے بالوں پر، ان کے جو بال ہیں، جو ان کے پر ہیں پرندوں کے، فار ایگزامپل جیسے پرندے کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر، شکستہ ہو گئے ہیں ان کے بالوں پر. کس سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خودی کو مار دیا ہے. اور اب کیا ہوا ہے؟ قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام. اب ان کو ایک جو ان کا قید ہے، جو پنجرہ ہے، جو کیج ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کیج آپ کو بہت اچھا لگے، کیج آپ کو پسند آئے، اور آپ آشیانہ بنانے کے حق میں نہ ہوں، اسی کو اپنا ڈویلنگ سمجھیں، اسی قفس کو، اسی کیج کو. تو یہ بیسیکلی اس دور کی طرف بھی اشارہ ہے جب مسلمان انگریزوں کی ایک طرح کی قید میں تھے، غلامی میں تھے، اور اس میں وہ بڑے خوش تھے، اور وہ آزادی کا خیال ان کو بہت شد و مد سے نہیں آتا تھا. تو اقبال اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں خودی کی موت واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کو قفس آشیانے کے اوپر ان کو وہ پریفرنس اس کو دے رہے ہیں. اور یہ چیز آج بھی اپلیکیبل ہے. آپ جب بھی اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دیں گے، جب بھی آپ اپنے آپ کو اسباب کی غلامی میں ڈال دیں گے، پیسے کے، فرمایا کہ ابن درہم، حدیث رسول میں ہے کہ ابن الریال اور ابن درہم آپ نہ بنیں، ابن الدینار آپ نہ بنیں. تو مطلب کہ پیسے کے غلام بن کے نہ رہ جائیں.
پیسے کے محتاج ہو کے اور پیسے کو اپنا پیر و مرشد مان کے مت بن جائیں، بلکہ اس میں سے آپ آزاد ہو جائیں۔ تو اس پہ بھی یہ چیز آج بھی یہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہے، نہ صرف یہ کہ اس دور میں اپلیکیبل تھی جب اقبال زندہ تھے اور پاکستان ابھی نہیں بنا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور، جو حرم کا اشارہ ہے کہ جو مولوی ہے، جو ملا ہے، جو حرم میں بھی حتیٰ کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیت الحرام میں اور کعبہ شریف میں بھی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی خودی زندہ نہیں ہے تو کیا ہوا ہے کہ وہ مجبور ہے اپنی اس مردہ خودی کے ہاتھوں۔ موت جیسے موت بندہ مجبور ہوتا ہے زندگی کے سامنے، موت کے سامنے، ویسے وہ بھی مجبور ہیں کہ اب وہ پیر حرم جب اس کی خودی ختم ہو چکی ہے تو اس نے کیا کیا کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ تو اب اس کے نزدیک حلال حرام کچھ بھی نہیں بچا، اب تو بات اس کو ہر حال میں بس کیا چاہیے، مال و دولت چاہیے، دنیاوی منافع چاہیے، اور جو ہے وہ رنگینیاں چاہیے، مال و اسباب چاہیے۔ وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، کس طرح سے حاصل ہو رہے ہیں، ان سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی خودی جو ہے وہ وہ مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اس کو بقا وہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ اقبال کے کانسیپٹس ہیں بیسیکلی، جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو سطحی نہیں لینا چاہیے۔ جو شاعری کو سمجھنے کا اسلوب ہے، جو قرینہ ہے کہ اس کے جو ہڈن ہوتے ہیں کانسیپٹس، جو میننگز ہوتے ہیں، جو بٹوین دا لائنز لکھا ہوتا ہے، جو مفہوم شاعر دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو لینا چاہیے، نہ اس کے کہ ہم ممولے کو واقعی ممولہ سمجھ لیں اور شہباز کو اس کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔